اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو واقعہ ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش ہے ہم پہ، ٹھیک ہے، ہر مسلمان پہ یا ہر مومن بندے پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے سوال ہیں جو انسان کے دل میں ہر ٹائم اور ہر مسلمان کے ذہن میں اور خیال میں اور دل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں انہی مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن سے ہماری زندگی جو ہے سمجھ سکے اور ہم اللہ سے جڑ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے یہ ایک بات بھی جو ضروری مجھے لگی کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پہ آزمائش ہے یا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے آپ معاشرے میں، اپنوں میں، رشتہ داروں میں بھی جو ہے آپ کو، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آزمائش ہے تو آپ کو جو ہے بے قدری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کو جو ہے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا یا آپ بہن بھائیوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ جو چیز ہم پہ واقع ہو رہی ہے یا جو واقعہ ہم سے ہماری زندگی میں آیا ہے وہ رب نے سزا کے طور پہ ہمیں اس عمل سے گزارا ہے یا آزمائش کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ہم اب اصل میں جو اس معیار سے نکلنے کی کوشش کریں جو صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہی کہنا ہے کہ سب اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہی کہنا ہے۔ جب انسان کا مکان بن چکا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے پیسوں سے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو مگر یہ تو اللہ کا احسان جو ہے کر رہا ہے ہم پہ، ٹھیک ہے اللہ کا احسان، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آزمائش ہوتی ہے غیروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آزمائش کن کے لیے ہوتی ہے؟ غیروں کے لیے۔ اپنوں کے ساتھ تو مہربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے انسان۔ تو رب بھی جس نے انسان کو بنایا ہے اس کا معاملہ ہم سے کئی اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معاملے کو ہم غور و فکر میں لاتے ہی نہیں ہیں کہ رب ہمارا کیا سوچتا ہے، ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم رب کو جانتے ہی نہیں جس طرح ہمیں جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ مہربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنوں کے نہ آزمائش ہوتی ہے نہ سزا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا، میرا یا کسی کا بھی تعلق رب سے قائم ہے، ٹھیک ہے، تو جان لیں یہ آزمائش کبھی نہیں ہو سکتی، راز کی بات یہی ہے۔ اور جو غیر ہے وہ صبر کرتا ہے اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں جو خود کو جانتے ہیں اور رب کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ اس آزمائش یا اس تکلیف میں بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سمجھ آ گیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ ایسے ہے کہ رب نے آپ کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل بات ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں یا جس پہ ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو آزمائش کبھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو غیر جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب شکر ہے تو نے جو ہے مجھے اپنے لیے چن لیا، اور شکر ہے کہ رب تو نے مجھے اس امانت کے لیے جو ہے منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں واقعہ کربلا سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسے موضوع کو چنوں جو خرابی پیدا کرے، ٹھیک ہے، ہم امت میں خرابی پیدا کرے۔ تو کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اصل میں واقعہ کربلا کو سمجھیں تو ہم آپ کہیں گے کہ شکر ہے کہ ایسا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کو اتنی بڑی دولت مل گئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو شکر ہی ہے
ٹھیک ہے، کیا امام حسین علیہ السلام نے، حسن پاک نے شکر ادا نہیں کیا ہوگا اللہ کا، یا کیا نہیں ہے اللہ کا؟ تو کون ہے جو کہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے سر کٹاتے ہوئے بھی رب کا شکر ادا نہیں کیا، تن سے جدا ہو گیا تو پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھتے رہے؟ تو یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہماری اپنی عقل ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لیے تکلیف تھی۔ ٹھیک ہے، تکلیف ان کے لیے نہیں ہوتی، اپنے کے لیے تکلیف ہوتی نہیں ہے، اپنوں کے لیے مہربانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رب جب چنتا کنہیں ہے، اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ان کے لیے جو ہے ان کے حوالے سے سوچا جائے تو سمجھا جائے تو پھر بات اصل واضح سامنے آتی ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے بہت بڑی مہربانی تھی رب کی۔ ٹھیک ہے، جو کربلا کا واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کون ہے جو اس بات سے انکاری ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو فقہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فقہ ہو، کون ہے جو اس بات سے منکر ہو سکتا ہے یا منکر ہو؟ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو آخری جو ہے سانسوں تک رب کا شکر بجا لاتے رہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو شور کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے، عقل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ رب مجھے آپ کو اپنے کام کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے نہ چنے، اور کتنے ہوں گے جو چنے جانے کے بعد رب کا شکر ادا نہ کریں گے؟ یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے اور بہت قیمتی سوال ہے اور راز کا سوال ہے۔ یہ سوال آپ خود سے خود پوچھیں اور سمجھ لیں کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا موضوع کربلا نہیں ہے اور نہ میں کسی بھی فقہ کو تنقید کر رہا ہوں، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے واللہ کہ میں کسی پہ تنقید کروں۔ بات صرف اور صرف سمجھانے کی اور حقیقت سامنے لانے کی کوشش میں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں لانتی کہ یہ سیاسی جھگڑا تھا دو شہزادوں کا، اللہ کے بندوں جو دو شہزادوں کا سیاسی جھگڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں، تم نے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کس خبیث لانتی کو جو ہے شہزادہ کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، واللہ میں چاہتا نہیں کہ میرے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ جو پسند نہیں ہیں میں ان کو اپنے منہ سے ادا بھی کروں۔ ٹھیک ہے، یا ان لوگوں کا نام بھی لوں جنہوں نے اللہ کے دشمن ہے جو، یا اللہ کے دشمن گزرے جو۔ ٹھیک ہے، کچھ لانتیوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس لانتی کو بھی ہم نے یا آپ نے، تم نے جو ہے شہزادہ بنایا، جس کا بیٹا جو ہے اپنا بیٹا اور بن یزید تخت پر بیٹھنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جماعت کا جو المیہ ہے یہ اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ سیاسی جھگڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو جو مولا علی نے کہہ دیا، علی مولا کو تو مانتے ہی ہیں سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ٹھیک ہے، تو نہ تو مانتے ہیں جو جب اللہ یا مولا علی شیر خدا نے کہہ دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور میرا علی کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو ہے اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے روز تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو علی کے ماننے والے ہیں یا جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ ان کی بات کے آگے اف بھی نہیں کرتے، سوال تو دور کی بات ہے۔ تو وہی حسینی بھی ہیں، وہ کبھی بھی منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکال سکتے جو مولا علی کو پسند نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ فرق ختم کر دیتے ہیں، جو فرق رب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرق ہم ختم کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ختم ہوتا تو نہیں ہے لیکن وہ فرق اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مولا علی کے عاشق بن کے جو ہے امیر معاویہ کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے ہیں تو ہم وہ فرق ختم کر لیں گے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو مولا علی بہت بڑی ہستی ہیں۔
ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.